शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फित्र हफ्ता 21 मार्च को होगी। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के बाद चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं मौसूल हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। जिक्र खित्ते की हौलनाक सूरत हाल का। मशरक़ वुस्ता में तवानाई तंसीबात पर हमलों की जंग छिड़ गई। ईरान ने पारस गैस फील्ड पर हमले का भरपूर जवाब दिया। कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस स्टेशन रास लफान पर हमला कर दिया। आग पर कई घंटे बाद काबू पा लिया गया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में हबशान गैस तंसीब और बाब ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब की सामरफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। वजारत दिफा के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक कतर में बहरी जहाज पर भी मिसाइल हमला किया गया है। यूएई ने 7 मिसाइल और 15 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। बहरीन में ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने का फैसला कर लिया है। पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। खतरनाक हद तक जाने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कतर तनाज़े में किसी भी तरह मुलव्विस नहीं था। ईरान की जानिब से मजीद जारियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले से मुताल्लिक इल्म नहीं था। ऐसे मजीद हमले नहीं होंगे। अमरीकी वजीर जंग की आज ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बोले तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी बहरिया के 120 जहाज तबाह कर दिए। पीट हेग्सेथ ने अमरीका का साथ ना देने पर यूरोपीय ममालिक पर शदीद तनकीद की। The media's objectives, not Iran's objectives, not new objectives, our objectives, unchanged, on target, and on plan. Destroy missiles, launchers, and Iran's defense industrial base so they cannot rebuild. We're winning decisively and on our terms. The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump. Thank you for the courage to stop this terror state from holding the world hostage with missiles while building or attempting to build a nuclear bomb. गैस स्टेशन रास लफान पर हमला नाकाबिल कबूल। कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रबता। ईरानी हमले को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। कहा तवानाई और पानी की तंसीबात पर हमले खत्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाल सकते हैं। फ्रांसीसी सदर ने शहरी इलाकों और हसास तंसीबात पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। स्पेन के वजीर खारजा कहते हैं कि मशरक़ वुस्ता का तनाज़ा यूरोप को भी मुतासिर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन एक तरफा जंग की मुखालिफत करे। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका का अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल नहीं रहा। वाशिंगटन और इसराइल जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया। तेहरान समझता है कि खलीजी रियासतें जवाब देने के काबिल नहीं तो उसका अंदाज़ा गलत है। रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इजलास का अलामी जारी कर दिया गया। अहम राबते की बात करेंगे। वजीर आजम के तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता हुआ है। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
ترک صدر سے بات چیت میں وزیر اعظم نے ترکی پر میزائل حملوں کی مذمت کی. کہا پوری پاکستانی قوم مشکل حالات میں ترک عوام کے ساتھ کھڑی ہے. دونوں رہنماؤں کا اتفاق تھا کہ علاقائی صورتحال کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے. فریقین نے افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی. اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے رابطے میں وزیر اعظم نے اردن پر حملوں کی شدید مذمت کی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل پر زور دیا. فرانس کے صدر میکرون نے ایران پر حملوں کی مذمت نہیں کی. ہمارے ایندھن کے ذخائر پر بمباری ہوئی لیکن وہ خاموش رہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا شکوہ. کہا انہیں صرف ایران کی جوابی کارروائیوں پر فکر لاحق ہوئی. صدر مسعود پزشکیان نے بھی خبردار کر دیا کہ ایرانی گیس فیلڈ پر حملوں سے حالات مزید پیچیدہ اور قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں دہشت گردی جاری ہے. صوبے لرستان میں بمباری سے عدالتی کمپلیکس کی عمارت تباہ ہوئی. 2 ججز سمیت 14 شہری شہید ہو گئے. ایران کے کئی شہروں پر بھی حملے ہوئے. ضلع دورود میں بمباری سے 12 شہری جان سے گئے. تبریز میں تائیکوانڈو کے 4 کھلاڑی صہیونی درندگی کا نشانہ بنے. مالکان شہر پر حملے میں 2 افراد چل بسے. امریکہ اور اسرائیل کا جنگ کو مزید پھیلانے کا منصوبہ سامنے آ گیا. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ ایرانی جزیرے خارق پر زمینی فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں فوجی بھیجنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. آبنہ ہرمز کو محفوظ بنانے اور امریکی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی آپشنز موجود ہیں. ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق کی 64ویں لہر کا آغاز. اسرائیل پر قادر، عمان، خیبر شکن اور خرم شہر میزائلوں کا استعمال. صہیونی علاقے لرز اٹھے. بن گورین ایئرپورٹ دھماکوں سے گونج اٹھا. حیفا میں آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا. تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے. لوگ بنکرز میں چھپ کے بیٹھ گئے. ایران کے حملوں 24 گھنٹے میں مزید 170 اسرائیلی شہری زخمی ہو گئے. جنگ کے آغاز سے اب تک 17 صہیونی شہری ہلاک ہو چکے. ایرانی سیکیورٹی چیف کا مارا جانا باضابطہ قتل ہے. انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول روان ڈالے گئے. روسی صدر پیوٹن کا علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار. مجتبیٰ خامنہئی کے نام پیغام میں علی لاریجانی کو سچا دوست قرار دیا. کہا روس کے ساتھ تعلقات میں کردار کو یاد رکھا جائے گا. چینی وزارت خارجہ کی بھی علی لاریجانی کے قتل کی مذمت. کہا ایرانی رہنماؤں اور اہلکاروں کو قتل کرنے کا اسرائیلی اقدام ناقابل قبول ہے. پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا بیان مسترد کر دیا گیا. دفتر خارجہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کے حامل ہیں. پاکستان کا میزائل پروگرام حد سے کہیں کم ہے، جبکہ بھارت کے زائد فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خطے کے لیے باعث تشویش ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، عدم امتیاز، تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل برداشت ہے. طالبان رجیم یہ استعمال روکے. دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے وہاں نشانہ بنایا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. اہل تشیع علماء کرام سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ دوسرے ممالک کے واقعات کو جواز بنا کر پاکستان میں تشدد قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر حملوں کے لیے افغانستان کا استعمال ناقابل برداشت ہے. فیلڈ مارشل کا ایسا کہنا ہے دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے وہاں نشانہ بنایا جائے گا. افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث ایندھن کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ. حکومت نے کفایت جاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے. وزیر اعظم نے ہنگامی حالات سے بچنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا بچت پالیسی اپنانے سے عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن. حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں. اشرافیہ آگے بڑھ کر اصلاح کی مثال قائم کریں اور ایندھن کی بچت میں اہم کردار ادا کریں. امریکہ کا جدید جنگی ایران 35 طیارہ ایف کا نشانہ بن گیا ہے. امریکی طیارے کو نقصان پہنچا. پاسدارانہ انقلاب کا دعویٰ. ویڈیو جاری کر دی گئی. طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن کے لیے پرواز کر رہا تھا. ترجمان سینٹ کام طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا. پائلٹ کی حالت مستحکم ہے.
ٹم ہاکنز طیارے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہیں، ترجمان سینٹ کام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا جدید اسٹیلتھ جنگی طیارہ F-35 ایران کا نشانہ بن گیا ہے۔ امریکی طیارے کو نقصان پہنچا، پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ، جبکہ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ یہ مناظر اس وقت آپ سما کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن کے لیے پرواز کر رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ ٹم ہاکنز کا یہ بتانا ہے کہ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا، پائلٹ کی حالت مستحکم ہے، طیارے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہے۔